راہیل آپ بتائیے گا کہ لاہور میں بھی بتا رہے تھے احمد فراز صاحب، کراچی میں یہ اچانک اتنی بڑی ہو گئی، یہ پراپر بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت انہوں نے گرو کیا، یا نیٹ ورک اچانک بہت بڑا ہو گیا، یا کافی عرصے سے کام کر رہی تھی؟ شاہزب صاحب، ہماری بات ہوئی تفتیشی ذرائع سے اور حکام سے بھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دم اچانک ایسا نہیں ہوا، اور اس نے بہت ارلی ایج میں یہ سارا کام اسٹارٹ کر دیا تھا۔ انیشیلی یہ مختلف پارٹیز میں جاتی تھی اور وہاں پر ہی اس کے کچھ پی آر بننا شروع ہوئی، کچھ جو ڈی جیز ہوتے ہیں ان سے، اور کچھ وہاں پہ جو کوکین کے ڈیلرز تھے۔ اس نے اسپیشلٹی اپنی رکھی تھی کوکین پہ، یہ ہر قسم کی منشیات پہ نہیں گئی، یہ مطلب آئس یا کسی اور قسم کی ان چیزوں پر نہیں گئی، یہ صرف اور صرف کوکین پہ فوکس کرتی تھی۔ تو اسی کوکین کے جو ڈیلرز تھے انہی سے اس نے اپنی پی آر بڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ کچھ بااثر شخصیات سے بھی اس کے رابطے ہوتے چلے گئے۔ وہ کوکین جو ہمارے ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوکین ڈیلرز میں سے اسی میں سے ہی پھر اس کی ایک سے شادی بھی ہوئی، اور اس طرح سے اس کا نیٹ ورک پھیلتا چلا گیا۔ یہاں پر ہماری ایک اور جو پولیس میں ایس پی صدر تھیں لاسٹ ایئر، ماجدہ ہالیپوٹو، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے اس کے بھائی کو گرفتار کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس انٹیل تھی کہ لاہور سے جو وہ منشیات آ رہی تھے، جس پر وہ اپنی ٹیم لے کے خود بس اڈے پر پہنچی، اور انہوں نے اس کے بھائی جو انمول عرف پنکی ہے، اس کے بھائی شوکت کو گرفتار کیا، جبکہ اس کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ تو اس نے انویسٹیگیشن میں بتایا تھا کہ ایکچولی اس کا یہ سارا کام، یہ سارا بزنس جو دیکھتی ہے وہ اس کی بہن دیکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دیگر لوگ ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ بنیادی طور پہ جو بس اڈے سے آتا تھا مال، تو وہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 خواتین کو بھیجا جاتا تھا، اور وہ اپنی باڈی پہ کنسول کر کے اس ساری چیزوں کو لے کر آتی تھی، اور پھر ڈیفینس کے علاقے میں ایک جگہ پر انہوں نے ایک اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ لا کے اس کو ڈمپ کیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر سپلائی کی جاتی تھی۔ سپلائی کے لیے انہوں نے کچھ رائڈرز ہائر کیے ہوئے تھے جو کہ مختلف کمپنیز کے تھے، لیکن وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ کام کرتے تھے، جو کہ باقاعدہ اس کے ملازم تھے، ان کے ذریعے سپلائی کی جاتی تھی، جبکہ کچھ لوگ فزیکلی وہاں پر آ کے بھی لیتے تھے۔ لیکن جو اس کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اس کو کہہ لیں، یا اس جو آج کل جس طرح سے بزنس چل رہا ہے اس کو کہہ لیں، کہ یہ ڈور اسٹیپ پہ سپلائی کو جو وہ پریفر کرتی تھی، فزیکلی لوگوں کو بہت کم اپنے پاس بلایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اس کا نیٹ ورک بڑھتا چلا گیا، اور یہی ساری وجہ تھی کہ اتنے سالوں کے باوجود، اس پر اتنے مقدمات قائم ہونے کے باوجود، کبھی کسی رپورٹ میں اس کا آفیشلی نام نہیں آیا تھا۔ لیکن جب اس کا بھائی پچھلے سال گرفتار ہوا تو اس کے بعد پھر پولیس کی طرف سے بھی کارروائیوں میں تیزی آنا شروع ہوئی، اور کچھ مقدمات پھر اس کے بعد درج ہونا شروع ہوئے، جس میں اس کا نام بھی مختلف مقدمات میں ڈالا گیا۔